جو ارشاد فرمایا وہ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اللہ پاک نے اس کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَإِن كُنتُمْ۔ جب قرآن پاک نازل ہوا نا تو کافروں نے اعتراضات شروع کر دیے کہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ کا کلام نہیں، یہ تو معاذ اللہ حضور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کی، طرح طرح کی باتیں کی۔ باہر اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 ان کو چیلنج کیے، قرآن پاک نے 5 چیلنج اللہ تعالیٰ نے فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے نا کہ جو ہم اپنے بندے پہ نازل کرتے ہیں اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل ایک سورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تو شک ہے نا کہ یہ معاذ اللہ حضور اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بناتے ہیں تو اس کی جیسی ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، فرمایا کہ اللہ کے علاوہ اپنے سارے حمایتی، مددگار، دوست جتنے بھی تمہارے علم رکھنے والے ہیں سبھی کو بلا لو، سارے بلا لو، اس کے جیسی مل کے ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ اگر تو یہ کسی عام انسان کا کلام ہے نا تو کوئی صورت بناؤ، جیسے کوئی عام ہم دیکھتے ہیں کتابیں لکھی جاتی ہیں اسی نام سے اسی کتاب کو پھر اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے، پھر ایک ہر سال ایک نیو ایڈیشن آ جاتا ہے، ایک نئی کتاب چھپ کے آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خامی رہ جاتی ہے۔ اور کوئی جتنا مرضی ڈگری والا بندہ کوئی کتاب لکھے، اس کے شروع میں یا اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو غور سے پڑھا ہے، اگر کوئی غلطی ہو تو ہمیں بتائیے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو چیلنج فرما دیا کہ اس کی جیسی کوئی صورت بنا کے لے آؤ۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جن اور انسان مل کے اپنے سارے حمایتی، مددگار بلا کے اس قرآن پاک کی مثل بنانا چاہیں گے تو نہیں بنا سکیں گے۔ کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ نے دے دیا اور فرمایا کہ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس بات کے اندر سچے ہو نا کہ یہ کلام انسان کا ہے اللہ کا نہیں، سارے بلا کے ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ نہیں لا سکے، کوششیں انہوں نے کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو یعنی کہ نہ بنا سکو، صرف یہی نہیں وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز کر بھی نہیں سکو گے۔ پہلے فرمایا اگر نہ کر سکو، پھر فرمایا تم کر ہی نہیں سکو گے، تو فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اس آگ سے ڈرو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آگ تو یہ لکڑی کی جلائی جائے نا تو کتنی خطرناک ہوتی ہے، اور وہ آگ کہ جو آگ جلائی جائے گی پتھروں سے اور انسانوں سے، لکڑیوں سے نہیں، تیل سے نہیں، پیٹرول سے نہیں، گیس کی آگ نہیں، فرمایا کہ وہ آگ جلائی جائے گی، انسان ہوں گے اس کے اندر اور پتھروں کے ساتھ وہ اس آگ کو جلایا جائے گا۔ فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو۔ پھر اعدت للکافرین، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے لیے وہ تیار کی جا چکی ہے۔ وہ جو آگ ہے نا جس کے اندر انسان جلیں گے اور پتھر جلیں گے، پتھر کی مثال کیوں دی گئی ہے کہ ایک لکڑی کا کوئلہ ہو نا، لکڑی کا، اس کی آگ ذرا تھوڑی سی کم ہے، جو پتھر کی آگ ہو وہ زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو کہ جس کو جلانے کے لیے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، چھوٹی چھوٹی لکڑی یا کوئی پٹرول، کوئی کاغذ، کوئی کپڑا رکھ کے آگ جلانی نہیں، اس آگ کو جلانے کے لیے انسانوں کو جوڑ کے، پتھر جوڑ کے آگ جلائی جائے گی۔ اس آگ سے ڈرو۔ تو آج یہ بہت ہی شرمندگی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ سویڈن کے اندر قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، قرآن پاک کو معاذ اللہ جلایا گیا، اس قرآن پاک کو جلایا گیا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کر دیا انسانوں کے لیے، قیامت تک چیلنج کر دیا ہے۔ ان بدبخت لوگوں کے لیے اللہ نے چیلنج فرمایا، وہ انہی نسلوں میں سے تھے وہ بھی جو یہ کہتے تھے کہ معاذ اللہ من گھڑت باتیں ہیں،
ان جیسے وہ بھی تھے بہت ہی شرمندگی سے، اور یہ خاص طور پہ ہمارے جو اعلیٰ سطح کے حکمران ہیں نا، ان کو غیرت آنی چاہیے کہ ابھی تک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کسی بھی ہمارے میڈیا کے اوپر یہ نہیں چیز آئی ہوگی، کسی بھی میڈیا کی رپورٹ نہیں آئی ہوگی کہ قرآن پاک کی اتنی بے حرمتی کی گئی، اور یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمارے کسی بھی سیاسی لیڈر نے، کوئی بھی ہے جو حکومت میں ہے یا جو نہیں ہے، کسی بھی ہماری سیاسی کسی بھی کارکن نے، کسی بھی لیڈر نے کوئی ابھی تک بیان نہیں دیا۔ کیوں بیان نہیں دے رہے؟ کیوں ان کی مذمت نہیں کر رہے؟ کوئی ایک دو اٹھا لو جی قرارداد ہم نے منظور کروا رہی، بل پاس ہو گئے، بل پاس کرنے سے کیا ہے؟ یہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ہوئے۔ جب تک کوئی عملی ہم کام نہیں نہ کر سکتے تب تک یہ ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کسی اور کتاب کی بے حرمتی کیوں نہیں کی؟ کتنے مذاہب ہے دنیا کے اندر، جب بھی کوئی چھیڑ خانی کرنی تو اسلام کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ صرف اسی وجہ سے اسلام کے ساتھ کی جاتی کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے دلوں سے انہوں نے محبت قرآن کو نکال دیا ہے، محبت مصطفیٰ کو نکال دیا ہے۔ ہمارے دلوں میں محبت بیٹھی ہے تو دنیا کی بیٹھ گئی ہے، تو دنیاوی لالچ میں آ کے ہمارے حکمران کچھ نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے کہ ہمارے جو ان کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، جو ہم اس سے لین دین ہے ہمارا، وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے طاقتور ملک ہے نا، جب بھی ان کی ملک کی آئینی قرارداد کو یا ملک کی کسی بھی چیز کی کوئی چھیڑ خانی ملک کرتا ہے نا، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ احتجاج نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کے ساتھ اپنی تجارت بند کر دیتے ہیں، تجارت بند کر دیتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر تو بدقسمتی سے یہ بھی کام نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے بار بار کبھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معاذ اللہ خاکے بنانا شروع کر دیے، تو کبھی قرآن پاک کو جلانا شروع کر دیا۔ وہ قرآن پاک کے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ ایسی مقدس ترین کتاب ہے کہ جس کے اندر شک کی گنجائش بھی نہیں، اس مقدس اور لا ریب کتاب کو وہ بے حرمتی کریں، اور ہم مسلمان بڑے مزے سے بیٹھے رہیں، بڑے مزے سے ہم بیٹھے رہتے ہیں، اسی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ ہمارے دلوں سے جب محبت قرآن نکل گئی تو ہمیں تکلیف کیسے ہونی ہے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ علامہ اقبال نے بہت ہی دکھی انداز کے اندر مسلمانوں کی موجودہ صورتحال بیان فرمائی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، کہ آج مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث قرآنی تعلیمات سے ہٹ چکا ہے، قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، اس نے اس کو ترک کر دیا۔ فرمایا کہ صرف اسی وجہ سے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں کہ جو تعلیمات تھیں ان کی، جس تعلیم کے اوپر چل کے انہوں نے معزز بننا تھا زمانے کے اندر، اس تعلیم کو تو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تو جب ہم نے اس تعلیم کو چھوڑا تو پھر دیکھ لے پوری دنیا کے اندر، دیکھ لے جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا مسلمانوں پہ ہی ہو رہا ہے، کبھی فلسطین میں، کبھی کشمیر میں، کبھی انڈیا کے اندر، کبھی برما کے اندر، کبھی شام کے اندر، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے صرف مسلمانوں پہ ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ تارک قرآن ہوگا کہ تم خوار ہوئے تارک قرآن۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، جب چھوڑا تو ہم ذلیل ہونا شروع ہو گئے۔ تو ابھی یہ نماز کے بعد سارے دوست مل کے ہم نے چوک پہ جانا ہے، اور وہ دوسرے بھی قاری صاحب آئیں گے، تو تھوڑی سے ہم نے، ٹھیک ہے ذہن کے اندر یہ ہوتا بات ہے، اکثر بندہ یہ سوچتے لو جی مولویاں دی عادت ہے بندیاں نو سد لیا تے آؤ جی انج کریے تے انج کریے۔ اگر مولوی بلا رہے ہیں نا کسی کو، مولوی بلا رہا ہے تو کس کے لیے بلا رہا ہے؟ یہی بلا رہا ہے کہ قرآن کی عظمت کے لیے ہم نے باہر آنا ہے۔ کوئی مولوی اپنی مشہوری کے لیے تو نہیں بلا رہے ہیں، سبھی نے ہم نے جانا ہے ادھر، بے شک کوئی فرق نہ پڑے، ہمارے جانے سے بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم اپنی محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا، جتنا ہمارے بس میں ہے وہ تو ہم کریں، جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا۔ اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور
یہ ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، کیا ہے کہ قرآن انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، یعنی کہ جو انسان ہے نا، ان کا زندگی گزارنے کے لیے ایک بہترین ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ قرآن انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، قرآن انسانیت کے لیے منشور حیات ہے کہ زندگی گزارنے کے پورے پورے طریقے قرآن پاک کے اندر ہیں۔ قرآن انسانیت کے لیے ضابطہ حیات ہے، قرآن پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ تو علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا کہ ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کا برہان، کہ کردار میں گفتار میں کہ ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا بولنا، سارا کچھ قرآن پاک کے مطابق ہونا چاہیے نا مسلمان کا۔ اور بابا بلے شاہ نے بہت ہی خوبصورت انداز کے اندر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب دا کھوج کھرا نہ لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جڑا اپنے نفس نو مارے۔ نفس کو کب ہم ماریں گے؟ کہ جب دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے نکلے گی، دنیا کی رنگینیاں ہمارے دلوں سے نکلیں گی۔ کیوں کچھ عمل نہیں ہو رہا؟ ہمارے اعلیٰ سطح پہ کیوں عمل نہیں ہوتا؟ صرف اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر جو ہے نا دنیا کی محبت بیٹھی ہوئی ہے، دنیا کا مال و دولت، زیب و زینت، رنگینیاں، عیاشیاں، یہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ایک خاص ابھی جو ہماری یہ نگران حکومت نے جو بہت ہی کٹیا قسم کا کام کیا ہے کہ جو نگران وزیر اعلیٰ جس کو بنایا گیا ہے اس کے اوپر توہین صحابہ کا مقدمہ بھی چل رہا ہے۔ توہین صحابہ کا جس بندے کے اوپر مقدمہ چل رہا ہے، اس مقدمے کے اندر ایک بندہ نامزد ہے، اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے تو پھر اس ملک کا بیڑا غرق تو ہونا ہی ہے نا۔ اس کی معیشت تو دن بدن نیچے جانی اور مہنگائی اوپر آنی، تو عذاب کے اندر غریب عوام ذلیل ہو رہی اور ان کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک کو ایک ایسا ایماندار اور دیندار اور اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو سمجھنے والا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا حکمران عطا فرمائے، کسی بھی پارٹی سے ہو، ہمارا کسی